نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ تمام قسم کی تعریف اور بڑائی سدا زندہ سلامت رب العالمین کے لیے سداوار ہے۔ بعدہ درود و سلام کا تحفہ اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو۔ معزز سامعین و سامعات، تسلسل چل رہا تھا بخاری شریف کے کتاب العلم کا، کتاب الایمان کے بعد کتاب العلم۔ کتاب العلم کا ایک درس اس سے پہلے ہوا، آج کے درس بھی کتاب العلم کے اندر ایک باب ہے، باب ما یذکر فی المناولۃ و کتاب اہل العلم بالعلم الی البلدان۔ باب مناولہ کا بیان اور اہل علم کا علمی باتیں لکھ کر دوسرے شہروں کی طرف بھیجنا۔ مطلب یہ ہے صاحب علم اگر وہاں تک نہیں پہنچ سکتا ہے تو اللہ و رسول کی بات کسی اور کے ذریعے، کسی اور طریقے سے، خط کے ذریعے یا کہ فون کے ذریعے یا میسج کے ذریعے لکھ کر دوسروں تک، دوسرے ملک تک پہنچا سکتا ہے، حجت پوری ہو جائے گی۔ ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال كتب النبی صلی اللہ علیہ وسلم كتب النبی کتابا او اراد ان یکتب فقیل له انہم لا یقرؤون کتابا الا مختوما فاتخذ خاتما من فضة نقشہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأنی انظر الى بیاضد فی یدہ فقلت لقدادة من قال نقشہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انس۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بادشاہ کے نام دعوت اسلام کے لیے ایک خط لکھا یا لکھنے کا ارادہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ وہ بغیر مہر کے خط نہیں پڑھے گا یا نہیں پڑھتا، یعنی جب تک اس خط پر مہر اسٹامپ نہ لگا ہو اس وقت تک وہ بادشاہ کی صفت یہ ہے کہ وہ خط نہیں پڑھتا۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ جو خط لکھ رہے ہیں اس پر اسٹامپ ہونا ضروری ہے۔ جب صحابہ اکرام نے یہ کہا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی جس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا تھا۔ گویا میں آج بھی آپ کے ہاتھ میں سفیدی دیکھ رہا ہوں۔ شعبہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے قدادہ سے پوچھا کہ یہ کس نے کہا؟ اس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا تھا۔
انہوں نے جواب دیا کہ انس رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حدیث کا ترجمہ ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب بہت سارے بادشاہوں کے پاس نہیں پہنچنے کی امید تھی تو اس وقت آپ نے خط لکھوایا صحابہ سے اور اس کو ان تک پہنچایا تاکہ حجت قائم ہو جائے کہ میں نے اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ تو اس وقت صحابیوں میں سے کسی صحابی نے کہا یہ شاہ ایران جو ہے اس کی حالت ایسی ہے کہ جب تک اس کے پاس جو خط بھیجا جا رہا اسٹامپ نہ لگا ہو، مہر نہ لگی ہو، اس خط کو وہ کوئی ویلو دیتا نہیں، پڑھتا نہیں، سنتا نہیں۔ اس لیے آپ مہر بنوائیے اور لگائیے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس وقت چاندی کی انگوٹھی بنوائی اور اس پر 3 لائن میں محمد اللہ رسول اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا تھا۔ لیکن جب یہ خط بادشاہ کو ملا، غصے میں اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھاڑ دیا۔ یہ دوسری روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں۔ جب اس نے خط کو پھاڑ دیا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اس کی خبر ملی تو آپ کے زبان سے تکلیف کے وجہ سے بددعائیہ الفاظ نکل گئے۔ آپ نے کہا اللہ تعالیٰ اس کے ملک کو تہس نہس کر دے گا۔ یہ حدیث کا مفہوم۔ ابھی کچھ دن گزرا نہیں تھا کہ اس بادشاہ کے بیٹا جو خود اس کا خاص بیٹا تھا، حقیقی بیٹا، سگا بیٹا، اس نے بادشاہت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے باپ کو ہی قتل کر ڈالا۔ اب مرتے مرتے باپ جو تھا، کیونکہ جانتا تھا اس کا بیٹا بڑا عیاش ہے، بڑے بدکار قسم کا ہے، اس لیے وہ عیاشی کے لیے عیاشی کی دوائیوں کو بہت پسند کرتا تھا۔ مرنے سے پہلے اس کے باپ نے ایک شیشی ایک باٹل پر لکھ دیا یہ قوت باہ کی دوا ہے۔ اب جب بادشاہ بن گیا، دیکھا، سوچا میرے بابا یہ دوا کھاتے ہوں گے، وہ دوا کھا لیا طاقت کی اور وہ بھی مر گیا۔ اس کے بعد اسی ملک کے بادشاہی اور سرداری کو اس کی بیٹی نے سنبھالا۔ جب یہ بات اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ وہ ملک کیسے کامیاب ہوگا یا وہ قوم کیسے سربراہ، جس کی سربراہی عورت کرے وہ قوم کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ خیر، اس کے بعد ایک لمبی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ملک کو فتح کر لیا۔ یہ ہے حدیث کا مفہوم۔ اب اس حدیث پر غور کریں، ہمارے لیے اس حدیث میں کیا سبق ہے، کیا درس ہے، کیا پیغام ملتا ہے ہمیں، وہ دیکھیں۔ ایک تو یہ، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں 69 امت سے بہتر، ہم 70ویں امت ہیں، جو فضیلت، مقام، مرتبہ دیا، اس کی صرف ایک وجہ قرآن نے بیان کیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس
تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما کنتم خیر امت، تم لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو کہ لوگوں کو اچھائیوں کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہی وہ صفت ہے، یہی وہ ادا ہے جس کے وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے امتوں پر اس امت کے مقام کو بلند کیا۔ اگر ہم یہ صفت چھوڑ دیں کہ لوگوں کو اچھائیوں کو حکم دینا چھوڑ دیں، برائیوں سے روکنا چھوڑ دیں، اللہ پر صحیح ہمارا ایمان نہ ہو، تو اب ہمارا مقام جو اللہ نے دیا تھا وہ مقام، وہ عزت، وہ مرتبہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ گویا ہمیں جو کچھ اللہ نے علم دیا ہے اس پر عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم یہ کام انجام دو ورنہ تم دعائیں کرو گے اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ تو اب جو ہمیں پیغام ملتا ہے ایک ہے دعوت و تبلیغ کا۔ ہم شروع کہاں سے کریں؟ اچھائیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، اپنے گھر سے، اپنے پڑوس، اپنے دوست و احباب، اپنے رشتہ دار، اپنے عزیز و قریب، جہاں تک ہم پہنچ سکیں ہم یہ کام انجام دیں، اور جہاں نہیں پہنچ رہے ہیں ہم لیٹر کے ذریعے، میسج کے ذریعے، فون کے ذریعے ان تک اللہ و رسول کے پیغام کو پہنچا دیں۔ تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی نے جو اس امت کو مقام دیا ہے اس مقام کو اللہ ہمیں عطا کر دے گا، ایک حجت پوری ہو جائے گی۔ ایک پیغام یہ ملتا ہے، اور دوسرا پیغام، دوسرا درس اس حدیث سے یہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی کوئی بات آئے، کوئی حدیث آئے، کوئی مسئلہ ہمارے سامنے آئے تو فوراً اس مسئلے کو قبول کر لینا چاہیے، اس حدیث کو اپنے پیشانی کا نور بنا لینا چاہیے، اس حدیث کو یاد کر لینا چاہیے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اس کی عزت اور احترام ادب کرنا چاہیے۔ جیسے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اگر زندہ ہوتے عزت ادب کرتے، ویسے نبی کی احادیث اور فرامین کا بھی کرنا پڑے گا۔ اس حدیث سے پیغام، اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات آتی ہے، کوئی حدیث آتی ہے، کوئی مسئلہ آتا ہے، اس کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتا، اس کی مخالفت کرتا ہے، تو ڈرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کہیں کسی عذاب کے اندر ملوث نہ کر دے۔ قرآن نے کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ پس چاہیے کہ ڈرے وہ لوگ جو نبی کی مخالفت کرتے ہیں، کہیں کسی فتنے میں ملوث نہ ہو جائیں۔ فتنے سے مراد شرک میں، بدعات میں ملوث نہ ہو جائیں۔ اللہ کی قسم، اگر کوئی شخص نبی کے طریقے کو چھوڑتا ہے، نبی کی حدیث سے لاپرواہی برتتا ہے، تو ایک نہ ایک دن، ایک نہ ایک مقام پہ وہ جا کر شرک اور بدعات کے اندر ملوث ہو جاتا ہے، اس کا ایمان خراب اور برباد ہو جاتا ہے۔ او یصیبہم عذاب علیم، اگر مخالفت کرتے ہیں ڈریں کہیں اللہ کے جانب سے کوئی آفات اور کوئی عذاب نہ آ جائے۔ غزوہ احد ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ اکرام کی ایک ٹولی بنائی اور کہا کہ یہ پہاڑ پر جاؤ، لیکن جب تک میں نہ کہوں وہاں سے اترنا نہیں، ہلنا نہیں، گرچہ تم یہ دیکھو کہ ہم لوگ دشمن پر غالب آ گئے ہیں،
کاٹ مار رہے ہیں، مال لوٹ رہے ہیں، لیکن جب تک میں نہ کہوں اترنا نہیں۔ یا کہ ہم لوگ شکست کھا گئے، ہمارا دشمن ہمارے جسم کے اعضاء کو کاٹ رہا ہے، لیکن وہاں سے ہماری مدد کے لیے آنا نہیں جب تک کہ میں نہ کہہ دوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تاکید کر دی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب جنگ شروع ہوئی تو مسلمانوں کو فتح دیا۔ دشمن جو تھا اپنا مال چھوڑ کر، میدان چھوڑ کر بھاگ رہا تھا، مسلمان اس کو قید رہے تھے، ان کے مالوں کو جمع کر رہے تھے۔ اب اوپر والے دیکھے ہم لوگ جیت گئے، دشمن ہار گیا، چلو ہم لوگ بھی خوشی منائیں گے، مال اکٹھا کریں گے۔ کچھ صحابہ ایسے تھے، 2 4 5 روکے، نبی کی بات یاد کرائے، لیکن نہیں، اتر گئے۔ جیسے وہ لوگ نبی کی مخالفت کیے، یعنی نبی کی وصیت یاد نہ رکھا، اپنے آنکھوں پہ یقین کیا چلو جیت گئے، اب یہاں رہ کر کیا کریں گے، نیچے آئے۔ اللہ کی قسم دشمن جو ہے پیچھے سے حملہ کیا زبردست، اور پھر آج تک تاریخ اس پر افسوس کرتی ہے کہ 70 بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے۔ اسی میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت بھی شہید ہوا، اسی میں سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ کتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم، پس چاہیے کہ ڈریں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرتے ہیں، کہیں فتنے میں نہ پڑے یا کوئی اللہ کی جانب سے آفت اور مصیبت نہ آ جائے۔ اب آج کا ماحول آپ دیکھو جو چل رہا ہے، یکساں سے الکوٹ کا، یہ کیوں مصیبت ہمارے اوپر آئی؟ یہ حکومت کیوں ہماری شریعت میں دخل اندازی کرنا چاہتی ہے؟ اس کا ذمہ دار کون؟ اللہ کی قسم خود مسلمان اس کا ذمہ دار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو شریعت بنائی تھی، جو طریقہ بنایا تھا، جو دستور بنایا تھا نکاح کا اور طلاق کا، خلا کا، مسلمانوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا طریقہ بتایا تھا طلاق کا؟ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح بإحسان، اس کو چھوڑ کر اب دوسرے طریقے کو اپنائے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں جب نکاح ہوتا ہے تو مسجد میں کر لیتے ہیں، مولوی کو بلا کر، 4 آدمی کو بلا کر، لیکن جب طلاق کی بات آتی ہے، خلا کی بات آتی ہے، وہی مولوی کے بیٹھا کے طلاق کا معاملہ حل کر لینا تھا، لیکن نہیں کرتے۔ اب وہی غیروں کے پاس جا کر عدالت میں اپنا فیصلہ کراتے ہیں۔ یہاں شریعت بھی چھوڑے اور پھر سنت کی مخالفت کرتے ہوئے غیروں کے پاس گئے۔ پہلے ہم نے شریعت سے بغاوت کی، غداری کی، حد سے تجاوز کیا، اللہ اس کے وجہ سے آج کافروں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے، اور پھر بھی ہماری مت ماری ہے۔ ہم اپنی اصلاح کرنے کے بجائے بازار میں آ کر آہو پکارا کر رہے ہیں کہ بھائی یہ دخل اندازی کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر تم اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا نَقْضُوا عَهْدَ اللَّهِ وعہد رسولہ، کہ اگر کوئی شخص اللہ سے بغاوت کرے گا، اللہ سے بے وفائی کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی کرے گا، اس سے کیے ہوئے وعدے کو توڑے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دشمن غیر قوم کو تم پر مسلط کر دے گا۔ جب چاہے گا انکاؤنٹر کرے گا تمہاری قوم کو، ظلم کرے گا، جیل میں ستائے گا، تمہاری چیزوں پر قبضہ کر لے گا، تمہاری شریعت میں دخل اندازی کرے گا، تم چیخ پکارا کرو گے لیکن کچھ ان کا بگاڑ نہیں کرو، ہوتا رہے گا۔ نبی نے فرمایا اس وقت تک ظالم دشمن کو اللہ تمہارے اوپر مسلط کیے رہے گا جب تک کہ تم دوبارہ پلٹ کر اللہ و رسول کی اطاعت کی طرف نہ آ جاؤ، وفادار نہ بن جاؤ۔ آج ہم
اپنے غلطیوں کی اصلاح کرنے کے بجائے، شریعت کے وفادار بننے کے بجائے آج ہم غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں اور کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا ہے۔ تو یہاں پر جو درس ہمارے لیے دوسرا ہے، جب نبی علیہ السلام کی کوئی بات، کوئی فرمان آ جائے تو اس کو ایزی نہیں لینا چاہیے، لاپرواہی نہیں برتنا چاہیے، یا نبی کے فرمان کے سامنے کسی اور کے مسئلے، کسی اور کی فقہ، کسی اور کے فتوے کو نہیں لانا چاہیے۔ اگر لائیں گے تو جیسے وہ ملک برباد ہو گیا، ہو سکتا ہے یہ قوم اسی طریقے سے برباد ہو جائے، اور ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ہلاک ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون۔ اللہ نے فرمایا، سورہ انعام کی آیت ہے، اللہ چاہے عذابا من فوقکم، آسمان سے تمہارے اوپر عذاب نازل کر دے۔ جب یہ کہا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من وجہک، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ جیسے اس سے پہلے دوسرے امتوں کو آسمان سے عذاب نازل کر کے نیست نابود کر دیا، ہمارے امت کو نہ کرنا۔ قوم لوط کیسے ہلاک ہوئی، قوم نوح کیسے ہلاک ہوئی، آسمان سے عذاب آیا، اللہ نے دعا قبول کر لی۔ پھر اللہ نے کہا او من تحت ارجلکم، یا کہ زمین تمہارے قدموں کے نیچے سے عذاب نکالیں گے، تم کو ہلاک کر دیں گے۔ اللہ قدرت رکھتا ہے، حکم دے زلزلہ آ گیا سب دھنس جائیں، حکم دے پانی ابلے سیلاب میں سب بہہ جائیں، یہ اللہ کو قدرت ہے۔ نبی نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من وجہک، اے اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں، یہ عذاب سے بھی ہمارے امت کو ہلاک نہ کر۔ اور رب نے قبول کر لیا۔ اب کہیں کہ کیسے، کبھی کبھی سونامی آتی رہتی، کبھی پتھر کی بارش، کبھی کچھ، ہلاک ہو رہی۔ یہاں جو نبی نے فرمایا تھا دوسری قوم کی طرح نہ ہلاک کر، دوسرے قوم پر جب اللہ کا عذاب آیا تو ظالم میں سے کوئی نہیں بچا، سب ہلاک ہو گئے، وہ عذاب مراد ہے۔ ورنہ ہمارے اور آپ کی نصیحت کے لیے تھوڑا موڑا کچھ نہ کچھ اللہ عذاب دیتا رہتا ہے۔ پھر جب انہوں نے یہ نبی علیہ السلام نے دعا پڑھی تو اللہ نے کہا او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض۔ اللہ نے تیسرے، اے نبی ہم آپ کی امت میں پھوٹ ڈال کر بعض کو بعض سزا دیں گے ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ آج دیکھو اللہ کے نبی کو اللہ نے امام بنایا تھا، رہنما پیشوا بنایا تھا، رہبر بنایا تھا، کہا تھا ان کی اتباع کر لو، گویا تم نے رب کی بھی اطاعت کر لی اور سب کی اطاعت، اگر نبی کی کوئی اطاعت کر لے رہا، اب کسی اور کی اتباع اطاعت نہیں رہ گئی۔ لیکن آج کتنے مسلمان ہیں نام تو نبی کا لیتے ہیں، کلمہ تو نبی کا پڑھتے ہیں، لیکن جب اصول دستور قانون کی بات آتی ہے تو پھر اپنے بزرگ، اپنے امام، اپنے رہبر، اپنے پیشوا کا نام بلند کیا جاتا ہے۔ یہیں سے اختلاف ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ اختلاف بھی میرے امت میں عذاب ہے کہ ایک کے ذریعے ایک کو سزا دیتا ہے۔ نبی نے دعا کیا اللہ یہ عذاب بھی ہمارے امت میں نہ ڈال۔ اللہ نے نبی کی دو دعا تو قبول کر لی لیکن ایک دعا قبول نہیں کی۔ نبی نے فرمایا چلو دوسرے دو عذابوں سے تو یہ آسان ہے، اس لیے آپ نے خاموشی اختیار کر لی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی مخالفت کا بہت برا خمیازہ اور اس کا اثر ہوتا ہے دوستو۔ اس لیے جب نبی کا فرمان آ جائے، نبی کا مسئلہ آ جائے، قبول کر لینا، اس پر عمل کرنے کی پوری زندگی کوشش کرتے رہنا۔
اب اگر کوئی شخص نہیں مانتا تو پھر جس طریقے سے اللہ تعالیٰ بادشاہ کو ہلاک کر سکتا وہی رب طاقت رکھتا ہے کہ ہم کو بھی نیست اور نابود کر دے۔ یہ دو پیغام بڑا اہم ہے اس حدیث کا۔ اب اس حدیث سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 7 اور مسائل نکالے۔ ایک مسئلہ تو یہ جو آپ کے سامنے رکھا، اور دوسرے باب دعوت الیہود والنصارى وعلى ما يقاتلون علیہ، باب یہود اور نصارہ کو کیوں کر دعوت دی جائے اور کس بات پر ان سے لڑائی کی جائے۔ اسی حدیث سے جو ابھی پڑھا، جس کا مفہوم بیان کیا، اسی حدیث سے اللہ کے نبی علیہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرا ایک مسئلہ نکالا۔ دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ ہم یہود و نصارہ کو کیوں کر دعوت دیں اور کیوں کر لڑیں۔ یہ ہے گویا دعوت دینا چاہیے، اور پھر اگر وہ نہیں مانتے ہماری حکومت ٹھیک ہے ورنہ خاموش رہنا چاہیے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن کا گورنر بنا کر بھیج رہے تھے تو آپ نے فرمایا اے معاذ آپ جا رہے ہو، جہاں پہ تم جا رہے ہو وہاں کی یہود و نصارہ اہل کتاب ہیں، صاحب علم والے ہیں، اس لیے جب جانا تو سب سے پہلے تم اللہ تبارک و تعالی کی دعوت یعنی توحید پیش کرنا۔ اگر وہ قبول کر لیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اب دوسری بات یہ بتانا توحید قبول کرنے کے بعد کہ اللہ تعالی نے کلمہ پڑھنے والوں پر دن رات میں 5 وقت کی نماز کو فرض کیا ہے۔ اگر وہ یہ بھی قبول کر لیتے ہیں تو اب بتانا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرض قرار دیا ہے کہ مالداروں کے مال سے کچھ حصہ لیا جائے اور پھر جو لوگوں میں غریب ہیں ان میں تقسیم کر دیا جائے۔ نبی نے فرمایا اگر وہ ان چیزوں کو قبول کر لیتے ہیں، قرآن نے کہا فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اب وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اگر قبول نہیں کرتے تو دوسری روایت یہ ہے کہ حکومت ہے تو کہا جائے گا ٹیکس دو، اگر ٹیکس نہیں دیتے تو آؤ 2 ہاتھ کر لیں اور لڑ لیں۔ لیکن جب یہ سب کب؟ جب حکومت ہے۔ جب یہ دوسرا مسئلہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث سے نکالا۔ تیسرا مسئلہ باب فص الخاتم، باب انگوٹھی میں نگینہ لگانا درست ہے۔ یہ تیسرا مسئلہ کہ آج بھی مرد ہو یا عورت ہو انگوٹھی بنا رہا ہے۔ مردوں کے لیے تو سونے کی جائز نہیں۔ اسی کتاب العلم کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سونے کی انگوٹھی بنائی اور پہنی تھی۔ دیکھا کہ دوسرے آپ کے اصحاب نے بھی سونے کی انگوٹھی بنائی اور پہن لی، تو آپ نے سونے کی انگوٹھی نکال کر پھینک دی تو صحابہ اکرام نے بھی پھینک دیا۔ جب بنائی تھی اللہ نے سونا مردوں پر حرام نہیں کیا تھا، جب نبی نے نکال کر پھینک دیا تو اللہ تعالی نے حرام قرار دیا۔ ایک مرتبہ نبی نے دیکھا ایک صحابی، مسلم کی روایت ہے کہ ایک شخص جو ہے انگلی میں سونے کی انگوٹھی ڈال رکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کیا ہے بتایا؟ آپ نے فرمایا کیا ہے اس شخص کی حالت کہ یہ آگ کے انگارے کی طرف بڑھتا ہے، اس کو ہاتھ میں لیتا ہے اور پہن لیتا ہے۔ یہ کہہ کر آپ اٹھ گئے، انہوں نے انگوٹھی اتاری اور نبی کے سامنے پھینک دیا، اللہ کی قسم اب نہیں پہنوں گا۔ نبی کے جانے کے بعد
کچھ لوگوں نے کہا اٹھا لو، فائدہ اٹھاؤ. کہا اللہ کی قسم جس چیز کو نبی نے کہہ دیا حرام ہے، نہیں پہننا چاہیے، اب میں اس کو اٹھا نہیں سکتا. لوگوں نے کہا اٹھا لو، گھر کی عورتوں کو دے دو. کہا نہیں، اب میں اس کو چھین نہیں سکتا. گویا ایک مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے جس چیز کو اللہ و رسول ناپسند کرے ہم بھی اس کو ناپسند سمجھیں. مرد چاندی کے بنائے اس میں نقش و نگار بنا لے نگینہ، عورت چاہے چاندی کے بنائے، لوہے کے بنائے یا کہ سونے کے بنائے، نگینہ وغیرہ لگا سکتے، کوئی مضائقہ نہیں. اسی حدیث سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تیسرا مسئلہ نکالا. چوتھا مسئلہ باب نقش الخاتم، باب انگوٹھی پر نقش کرنا، یعنی نقش و نگار بنانا یا کوئی چیز لکھنا کر سکتے ہیں، کوئی قباحت نہیں، کوئی برائی نہیں ہے. نمبر 5، پانچواں مسئلہ اس حدیث سے جو نکلتا، باب الخاتم فی الخنصر، مطلب انگوٹھی چھنگلیہ میں پہننا، یعنی انگلی کون سے انگلی میں ہاتھ کے پہننا چاہیے انگوٹھی، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ثابت کرنا. کچھ لوگ شہادت کی انگلی میں پہنتے ہیں، کچھ لوگ اس میں کہتے ہیں سنت ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث سے چوتھا یا پانچواں مسئلہ یہ نکالتے ہیں کہ اگر کوئی شخص انگوٹھی پہنتا ہے تو یہ چھوٹی سے انگلی میں پہننا چاہیے، نہ اس میں اور نہ اس میں. فی الخنصر کا لفظ اسی انگلی کے لیے کہا جائے، لفظ استعمال ہوا ہے. چھٹواں مسئلہ باب الاتحاد الخاتم لیختم بہ الشیء، انگوٹھی کسی ضرورت سے مثلا مہر کے لیے یا اہل کتاب وغیرہ کو خطوط لکھنے کے لیے بنانا. ہم اس انگوٹھی کو ویسے بھی پہن سکتے ہیں، شوق ہے، یا کہ کبھی کبھی ضرورت پڑے اس وقت. آج تو ایسی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن کوئی اگر استعمال کرنا چاہتا ہے دکاندار کہ ہم ویسے نہ بنا کر جیسے نبی نے مہر کے طور پر بنایا تھا ہم بھی ویسے بنا لیں اپنے نشانی، اپنے دکان کی نشانی کے لیے، اپنے مقام کی نشانی کے لیے، یوں مانے بنانا چاہتا ہے تو بنا سکتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث سے یہ چھٹواں مسئلہ نکالا. ساتواں مسئلہ باب الشہادت علی الخط، باب مہر خط پر گواہی دینے کا بیان. یعنی یہ خط کس کا ہے یہ ثابت کرنے کے لیے اگر کوئی شخص مہر بناتا ہے انگوٹھی کے طور پر تو بنا سکتا ہے، کوئی مضائقہ نہیں ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث سے یہ بھی ثابت کر دیا. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ينقش على خاتمہ، باب نبی علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ کوئی شخص اپنی انگوٹھی پر لفظ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقش نہ کروائے. اسی حدیث سے یہ بھی مسئلہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ثابت کیا کہ انگوٹھی پر نبی علیہ السلام نے جو نقش کرایا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسٹام کے طور پر بنایا تھا. اب کوئی شخص یہی جملہ اپنی انگوٹھی میں جو پہن رہا ہے لکھانا چاہتا ہے، نقش کرانا چاہتا ہے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نہیں کرا سکتا ہے. اگر کوئی کرا رہا ہے تو غلط ہے.
گویا اپنی پہچان کے لیے کوئی شخص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ استعمال کرے تو رب کو یہ پسند نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث سے یہ مسئلہ ثابت کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک چھوٹی حدیث اور مختصر طور پر، کتاب العلم کی ہی حدیث ہے، باب من قعد حیث ینتہی بہ المجلس ومن رآ، وہ شخص جو مجلس کے آخر میں بیٹھ جائے اور وہ شخص جو درمیان میں جہاں جگہ دیکھے بیٹھ جائے، بشرطے کہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ اب یہ مجلس ہے، کوئی کہاں بیٹھے، کسی کو جہاں جگہ مل رہی بیٹھ جائے، کوئی کنارے بیٹھ جائے، کوئی چھوڑ کر چلا جائے، کہیں بھی بیٹھ سکتا ہے، لیکن دو آدمی کو تکلیف کہیں بیٹھنے سے ہو رہی ہے مجلس میں تو نہ بیٹھ۔ آج عام طور گھر پہ ہوں یا کہیں بیٹھے رہتے ہیں، کوئی آتا ہے وہاں بیٹھنے کے بجائے اندر گھس کر لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی، عن ابی واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینما هو جالس فی المسجد والناس معه اذا اقبل ثلاثة فاقبل اثنان الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وذهبا واحد قال فوقف على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلقهم وأما الثالث فهو ذاهب فلما فرغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة اما احدهم فآوى الى الله فآوى الله واما الاخر فاستحيا الله منه واما الاخر فاعرض من الله عليه۔ ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ لوگوں کے درمیان بیٹھے تھے مسجد میں، اور لوگ آپ کے ارد گرد بیٹھے تھے۔ تین آدمی وہاں آئے، ان میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچ گئے اور ایک واپس چلے گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد ان میں سے ایک نے مجلس میں ایک جگہ پائی، گنجائش، وہاں پر بیٹھ گیا، اور دوسرا ایک مجلس کے پیچھے بیٹھ گیا، اور تیسرا وہاں سے لوٹ گیا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو سے فارغ ہوئے تو صحابہ سے فرمایا، کیا میں تمہیں تین آدمیوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو ان میں سے ایک نے اللہ کی پناہ چاہی تو اللہ نے پناہ دی، اور دوسرے کو شرم آئی تو بھی اس پر اللہ شرمایا اور بخش دیا، اور تیسرے شخص نے منہ موڑا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے منہ موڑ لیا۔ یہ ایک لمبی حدیث ہے کتاب العلم کی۔ مفہوم کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ اکرام کو درس دے رہے تھے، اسی وقت تین آدمی آئے۔ ایک اس میں جگہ دیکھا وہاں خالی ہے، آ کے بیٹھ گیا۔ دوسرا دیکھا خالی نہیں ہے، پیچھے جا کے جگہ بنا کے بیٹھ گیا۔ تیسرا دیکھا آگے بھی جگہ نہیں ہے، پیچھے نہیں، اس لیے واپس چلے گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا جب درس ختم ہوا تو آپ نے فرمایا، اے لوگوں، کیا تین لوگوں کا تذکرہ نہ کر دوں؟ صحابہ نے کہا ہاں کیوں نہیں۔ آپ نے فرمایا، تین آدمی آئے،
جب میرا درس چل رہا تھا 3 لوگ آئے، ان میں سے ایک نے دیکھا جگہ نہیں ہے، پھر تھوڑی جگہ نظر آئی، اب لوگ کیا کہیں گے یہ سوچا نہیں، آ کر بیٹھ گیا، سن رہا تھا۔ اور دوسرا تھوڑا شرمایا، لوگ کہیں گے آیا بعد میں جا رہا ہے سامنے، شرمایا کنارے جا کر بیٹھ گیا، تو رب بھی اس سے شرمایا۔ اور تیسرا جو ہے اب ٹھہرا، جگہ بھی نہیں ہے، لوگ کہیں گے دیکھو بعد میں آ رہا ہے، ٹھہر رہا ہے، اس لیے وہ واپس چلا گیا۔ نبی نے فرمایا جب اللہ سے اس نے منہ موڑ لیا تو اللہ نے اس سے منہ موڑ لیا۔ یہ ہے حدیث کا مفہوم۔ اس حدیث کے اندر ہمارے لیے کئی ایک اسباق ہیں، لیکن ایک یہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام وقتاً فوقتاً مسجد میں غیر مسجد میں اپنے صحابہ اکرام کو دین کی بات سکھاتے رہتے تھے، اور بڑی فضیلت ہے، بڑی فضیلت ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک جماعت ایسی یا کچھ لوگ ایسے ہوں گے میدان محشر میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے سیدھے طرف عرش کے ان کے لیے مسند لگوائے گا، تخت ہوگا، وہ بادشاہوں کی طرح آرام سے بیٹھے ہوں گے، چہرے چمکتے ہوں گے، اور انبیاء اور شہداء بھی رشک کرتے ہوں گے۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ شہید ہوں گے نہ نبی ہوں گے، پھر کس کو اتنا اونچا مقام ملے گا؟ کیا ان کی ادائیں رہی ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ایسا مقام دے گا کہ انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو کسی ایک جگہ مسجد میں یا غیر مسجد میں جمع ہوں اور ایک دوسرے کو قرآن پڑھیں یا پڑھائیں، سنیں یا سنائیں، سیکھیں یا سکھائیں، اس مقصد کے لیے اگر وہ جمع ہو رہے ہیں تو دن قیامت اللہ تعالیٰ ایسی مجلس جمانے والے کو یہ مقام ملے گا۔ تو گویا ہمیں ایسی مجلس جمانا چاہیے یا کہ ایسی مجلس کو کبھی کمتر حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ تھوڑی دیر بیٹھ جانا چاہیے جہاں اللہ و رسول کی بات ہو۔ بڑی فضیلت بیان کی گئی ایسے مجالس کی۔ ایک مسئلہ یہ نکلا، اور دوسرا مسئلہ اس حدیث سے یہ نکلتا ہے کہ کبھی ہم گھنٹوں باہر کھڑے رہتے، ایسی مجلسوں سے گزر ہوا تو منہ پھیر کر واپس نہیں چلے جانا تھا۔ اگر واپس چلے جاتے ہیں تو اللہ ہم سے منہ موڑ لیتا۔ اگر اللہ کسی سے منہ موڑ لیا، اللہ کی قسم دنیا اور آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے کبھی ایسی مجلس ہو ہم وہاں تھوڑی دیر بیٹھ جائیں۔ اگر بیٹھ جاتے ہیں تھوڑی دیر، وہ تھوڑی دیر کا بیٹھنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آتا ہے، فرشتوں کے درمیان ہمارا نام لے کر اللہ فخر کرتا ہے، فرشتوں کو گواہ بنا کر اللہ تعالیٰ کہتا سب ان کے گناہ کو معاف کر دیا، تم گواہ رہو، ہم ان کو جنت کے مستحق بنا دے رہے ہیں۔ تو اس لیے اس حدیث کے اندر یہ درس ہے، یہ پیغام ہے کہ ایسی مجلس منعقد کرنا چاہیے، چاہے 2-4 ہی کی، اور ایسے مجلس سے گزریں تو تھوڑی دیر بیٹھ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام احادیث پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔